الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها والروح من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کئی مجلسوں میں لگاتار دین و شریعت کی اصل حقیقت جس سے اکثر دیندار بھی افسوس یہ ہے کہ اس دور میں واقف نہیں ہیں، اسی کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول بھی فرمائے اور مفید بھی بنائے، اور دین کے بہت سے وہ پہلو، وہ شعبے، وہ گوشے جو دراصل دین کی روح ہیں، مقصد ہیں، اور جن میں سے اکثر کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اللہ کرے کہ ان تمام گوشوں شعبوں میں ہماری زندگی میں دین داخل ہو. آج بھی اسی موضوع کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ دین و شریعت کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اچھا انسان بنانا. دین کا مقصد فرشتہ بنانا نہیں ہے،
دین کا مقصد بزرگ بنانا نہیں ہے، دین کا مقصد سادھو بنانا نہیں ہے، اچھا انسان بنانا ہے۔ کسے سمجھتے ہیں ہم اچھا انسان؟ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اگر فطرت زندہ ہو تو اس سے پوچھئے، اگر عقل سلامت ہو تو اس سے پوچھئے۔ ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جو سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ دین ہمیں سچا انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جو امانت دار ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ دین ہر انسان کو، اپنے پیروکار کو امانت دار بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جس میں سخاوت ہو، اور وہ انسان نہیں اچھا لگتا جو کنجوس ہو۔ دین ہر انسان کو سخی انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بری نظر سے نہ دیکھے۔ اسلام بھی ہر انسان کو ہر بیٹی اور بہن کی عزت کی حفاظت کا سلیقہ سکھانا چاہتا ہے۔ ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جو اپنے بڑوں کا ادب کرے۔ بے ادبی کرنے والا، بد زبانی اور بدتمیزی کرنے والا انسان کسی کو پسند نہیں۔ ہر انسان کو بڑوں کا ادب کرنے والا بنانا، یہ اسلام کا مقصود ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کے برتاؤ کرنا ہر انسان کو پسند ہے۔ کسی کو ایسا آدمی پسند نہیں آتا جو چھوٹوں پر ظلم و تشدد کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو۔ ہر انسان کو ایسا ہی بنانا، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والا بنانا، یہ اسلام کا مقصود ہے۔ صاف ستھرا انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، سلیقہ مند انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، وقت کی پابندی کرنے والا انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، مسکراتے چہرے والا انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ اپنے والدین پر اپنی جان نشاور کرنے والا انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، خدمت کرنے والا انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔
اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنے والا انسان ہر ایک کو بہت اچھا لگتا. یہی سب چیزیں ہیں جو اسلام چاہتا ہے. اسلام ہم میں سے کسی انسان کو آسمانی مخلوق نہیں بنانا چاہتا. کاش کہ ہم اسلام کو اگر ٹھیک سے سمجھتے تو اسلام سے ٹوٹ کر پیار کرتے اور ہم میں سے ہر شخص اسلام کا نمونہ. اللہ جانے کیا اسباب ہیں اس بات کے کہ ہم نے دین کو بہت مشکل سمجھا ہوا ہے. بہت خشک سمجھا ہوا ہے. اور اگر میں یہ لفظ استعمال کرنے کا گنہگار نہ ہوں تو ہم نے دین کو کافی بدصورت بد شکل سمجھا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو انسان دوسرے میں دیکھنا پسند کرتا ہے اسی کو تو اپنانے کی ہدایت دیتا ہے اسلام. جو خود سچ نہیں بولتا بہت جھوٹ بولتا ہے، پسند وہ بھی سچ ہی کو کرتا ہے. جو خود بازاروں میں چلنے والی بہنوں اور بچیوں کو دیکھتا ہے وہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن بیٹی کو کوئی دیکھے. جو خود سست اور کاہل ہے وہ سستی اور کاہلی کو پسند نہیں کرتا. جس کے چہرے پر اکثر تناؤ رہتا ہے وہ خود دوسرے کے چہرے کو تناؤ سے بھرا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. وہ دوسرے کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھنا پسند کرتا. آج ہماری دین کے سلسلے کی جو غلط سوچ اور سمجھ ہے وہ یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ جانتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نماز کا پابند ہے، مسجد آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے اس قسم کے اعمال کا تذکرہ ہم جب کرتے ہیں تو یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں. اور اگر ہم کو یہ بتانا ہو کہ بہت شریف بھی ہیں، بہت ہی ملنسار ہیں، خوش اخلاق ہیں، وعدے کے پابند ہیں، نرم دل ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب بہت دیندار ہیں. ہم الگ سے الفاظ بولتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت شریف ہیں، بہت ملنسار بھی ہیں. وہ دیندار بھی ہیں اور ملنسار بھی ہیں. ماشاءاللہ وہ دیندار بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کا معہود ذہنی، میں جانتا ہوں کہ یہ جملہ، یہ لفظ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا سوائے دو چار علماء کے، ہمارے معاشرے نے پہلے سے مانا ہوا ہے کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ خوش اخلاق نہیں ہوتا. اس لیے بتانا پڑتا ہے فلاں صاحب دیندار بھی ہیں اور ماشاءاللہ خوش اخلاق بھی ہیں. اس لیے کہ سننے والے کو جیسے لفظ دیندار اس نے سنا
تو اس کے سامنے ڈراؤنی شکل تو آئی، خوش اخلاق انسان کا تصور نہیں آیا۔ کیا ہوا ہے ہم کو؟ ہم نے اسلام کی تحریف کی ہے، مسخ کیا ہے دین کو۔ فلاں صاحب ماشاءاللہ وقت کے پابند بہت ہیں، ان کے اندر یہ خوبی بھی ہے، ماشاءاللہ فلاں صاحب جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں۔ یعنی وعدہ پورا کرنا دین نہیں ہے، خوش اخلاقی دین نہیں، یہ تو الگ سے ایک صفت ہے، اچھی سماجی صفت ہے، بہت اچھا ایک انسان خوش اخلاق آدمی ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب دیندار کہا تو اس سے یہ میسج نہیں جائے گا، اس سے تو جائے گا میسج ایک خشک آدمی کا۔ کتنی بری ہم نے برا سلوک کیا ہے اس دین کے ساتھ جس سے بڑھ کر شرافت، خوش اخلاقی، ملنساری، ترقی پسندی، روشن خیالی، میں یہ الفاظ بول رہا ہوں۔ آج تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب دیندار بھی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ روشن خیال بھی ہیں۔ روشن خیال ہونا اس زمانے میں عام طور پر دینداروں کے ہاں ایک گالی ہے۔ روشن خیال کا مطلب حدود سے باہر جانے والا، شریعت کے احکام کو توڑنے والا۔ کاش کہ کو سمجھتے ہم کہ اسلام سے بڑھ کر بھی روشن خیالی دنیا میں کہیں ممکن ہے؟ ترقی پسندی، یہ میں جانتا ہوں کہ سب لوگوں کے سمجھ میں یہ الفاظ نہیں آئیں گے۔ ترقی پسندی کا مطلب، ترقی پسند جو لفظ بولا جاتا ہے وہ عام طور پر کمیونسٹوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ بات تو شاید ہمارے بھولے بالے مولوی بھی نہیں جانتے، کیونکہ قلتین اور بیر بضاعت سے نکلے تب تو جانے۔ اردو ادب کا، اردو شاعری کا ایک حصہ ہے ترقی پسند۔ یہ ترقی پسند ادیب ہے، یہ ترقی پسند شاعر ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند شاعر ہے، جو مزدوروں کے حقوق کی بات کرے، جو کسانوں کے حقوق کی بات کرے، وہ ترقی پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے زمانے سے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کی بات کہنا بند کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا عراق میں، اور اس سیلاب کی زد میں آ کر ایک کتا بیچارہ ڈوب کے مر گیا۔ حضرت عمر کی فکر مندی کا یہ عالم تھا کہ بعض روایات کے مطابق انہوں نے اس کا انتظام کیا کہ عراق سے مدینہ منورہ ہر 24 گھنٹے میں تازہ حال ان تک پہنچے۔ 24 گھنٹے میں عراق سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اس کا انتظام کیا، وہاں کے گورنر کو حکم دیا، وہاں کے امیر کو، کہ ہر 24 گھنٹے میں وہاں کا حال مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تیز رفتار گھوڑ سوار خط لے کر روانہ ہوتا تھا، اور وہ گھوڑا جتنی مسافت تک تیز دوڑ سکتا تھا اس جگہ پر دوسرا گھوڑا انتظار میں ہوتا تھا، دوسرا شہ سوار انتظار میں ہوتا تھا، اور وہ دوسرا بس اس سے خط لے کر نہ سلام نہ دعا نہ خیریت، بس وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اور خط لیا اور اڑ گیا۔ تیز رفتاری سے یہ گھوڑا آگے بڑھا، اور پھر یہ چلا 50 میل 100 میل جتنا بھی چل سکتا تھا۔ پھر اگلی تیسری منزل پر تیسرا گھوڑا تیار، یہاں تک کہ سیدنا عمر کو اتنا انتظار رہتا تھا کہ وہ مدینے کے باہر عراق کے راستے پر تبوک کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ عراق کی کیا خبر ہے، میرے اللہ کوئی بوڑھی عورت ڈوب نہ گئی ہو، کوئی بچہ ڈوب نہ گیا ہو، کوئی مکان نہ گر گیا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو قیامت میں عمر کو تو بخشش نہیں ہوگی۔
اور خبر ملتی ہے کہ خط آتا ہے کہ امیر المومنین یہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے اور یہاں کے تمام ساتھیوں کی اتنی محنت ہے کہ سیلاب راتوں رات گھس گیا لیکن ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ڈوبا، سب کو بچا لینے میں اللہ کے فضل سے کامیابی ہو گئی، مگر ایک کتا مر گیا۔ یہ رپورٹ دے رہے ہیں امیر المومنین کو، اور امیر المومنین صحابہ کی نشست بلا رہے ہیں اگلے دن، مسجد نبوی میں مشورے کی نشست ہو رہی ہے اور فقہاء علماء صحابہ آگے بٹھائے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کتا مر گیا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کفارہ ادا کروں کہ قیامت کے میدان میں اللہ اس کتے کی موت کے جواب عمر ابن خطاب سے طلب نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ترقی پسندی ہو سکتی؟ لیکن چونکہ زمانہ ایسا بدلا کہ دینداروں نے انسانیت کے مسائل، غریبوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، دبے کچلے لوگوں کے مسائل، مظلوموں کے مسائل سے بالکل اپنی آنکھیں بند کر دی، اور ایسا دین کا عجیب و غریب قسم کا فہم چلا، اللہ جانے یہ کیسے چلا اور کہاں سے چلا۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ پندرہ سال ہم 20 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم کو اپنے مدرسے کے کسی سبق میں کسی استاذ کی زبان سے یہ حدیث کی روشنی میں طلبہ کو یہ ترغیب نہیں ملتی کہ فارغ ہو کر جانا تو اپنے علاقے کے غریبوں کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم تو صرف تقریر و تحریر کی مشق کرتے ہیں اور آپس میں مناظروں کی مشق کرتے ہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ دنیا سے فقر و افلاس اور غربت کو ختم کرنا، یہ مقصد ہے اسلام کا۔ دین کی جو سمجھ، حقیقت دین، روح شریعت، اسلام کو جب صحیح سمجھا جاتا تھا، دعا کرو آج کی رات سنتے بھی جاؤ، دعا بھی کرتے جاؤ کہ اسلام کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو ایک بار پھر مل جائے۔ آج کے زمانے میں بہت نیک مسلمان وہ ہے جو کسی مسجد مدرسے کے بننے میں کچھ چندہ دے دے۔ اول تو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی رقم دیندار مسلمان کی جیب سے نکلتی ہی نہیں۔ وہی آدمی جو اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کرتا ہے، 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، جب اس کے سامنے تقاضا رکھا جاتا ہے بیماروں کے علاج کے سلسلے میں تو وہ کہتا ہے زکوٰۃ چلے گی؟ ایک پیسہ زکوٰۃ کے علاوہ جیب سے نہیں نکلتا۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کا حال ہے جو اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جب اسلام کو صحیح طور پر سمجھا جاتا تب کیا حال ہوتا تھا؟ تب حال یہ ہوتا تھا کہ خیر کے مصارف کن کن جگہوں پر ہم پیسے خرچ کریں تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اللہ ہماری نسلوں کو کسی کا محتاج نہیں بننے دیں گے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے جو ریکارڈ قائم کیا
پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس اس سوچ کی کوئی مثال اور نظیر موجود نہیں. ایک دور تھا جب مرد اور عورتیں سب اپنے اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب خرچ کرتے تھے اور وقف کرتی تھی اپنی جائیدادوں کو، اپنا باغ، اپنا کھیت، اپنی زمین، اپنا مکان وقف. کن کاموں کے لیے وقف ہوتا تھا آپ کو حیرت ہوگی. صرف مدرسوں، مسجدوں، خانقاہوں کے لیے وقف ہوتا ہو تو کوئی خاص تعجب کی بات نہیں. لیکن مسلمانوں کے اوقاف کی تاریخ پڑھیے تو بس اس قدر خوشی بھی ہوتی ہے اور اتنا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمان تھے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ کچھ اور لوگ تھے، پھر وہ مسلمان نہیں تھے. لوگ اوقاف کن چیزوں پر کرتے تھے سنیے. زمین کے نیچے بہنے والی نالیاں، جس نے سارے شہر کا، ہر گھر کا استعمال کیا ہوا پانی وہ زمین کے نیچے نالیوں میں، جو ڈھکی ہوئی نالیاں ہوں، ان نالیوں کے اندر سے گزر کر کسی بڑے نالے میں چلا جائے اور وہ بڑے نالے سے گزر کر کسی اور جگہ چلا جائے. اس کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی کروڑوں کی جائیداد وقف کی تاکہ شہر ہمارا صاف ستھرا رہے، کوئی بیماری نہ پیدا ہو، کوئی جراثیم نہ آئے. اور انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا. زمین کے نیچے نالیوں کا انتظام انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا. اتنا مال وقف ہونے لگا اور اتنا ریپیٹیشن ہونے لگا کہ ایک ہی کام کے لیے 50 لوگوں نے وقف کر دیا، 25 لوگوں نے وقف کر دیا. تو حکومت کو باقاعدہ یہ آرڈر نکالنا پڑا کہ کوئی صاحب خیر، کوئی مسلمان مرد اور عورت وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا چاہے تو پہلے سرکاری دفتر سے معلوم کریں کہ کس مقصد میں وقف کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے بہت سے لوگ وقف کر چکے اسی میں آپ بھی کر دیں. اس کے بجائے اگر آپ مشورہ کریں گے تو سرکاری دفتر آپ کو پورا ریکارڈ دیکھنے کے بعد مشورہ دے گا کہ فلاں کام کے لیے آپ وقف کریں تو پیسہ بالکل صحیح جگہ پر استعمال ہوگا. کیا جذبات اور حوصلے تھے لوگوں کے. چنانچہ کیسے کیسے اوقاف ہوئے آپ کو بالکل شاید یقین نہیں آئے. یہ باتیں زندگی میں بہت سے لوگ پہلی بار سن رہے ہوں. اوقاف ہوئے کہ آنکھوں کے جو بیمار ہوں وہ کہیں پر بھی ہوں ان کا علاج میرے اس وقف شدہ مال سے کیا جائے. کسی نے وقف کیا کہ فلاں سائبیریا کے علاقے سے جو سردی کے موسم میں پرندے اڑ کر آتے ہیں ملک شام اور وہاں چند مہینے گزارتے ہیں، ان پرندوں کے دانے، پانی اور دوا علاج کے لیے میں نے اپنے مال کو وقف کرتا ہوں. اس لیے کہ مسلمان ایسی مخلوق تھی جو اپنا رونا رونے والی قوم نہیں تھی. مسلمان ساری دنیا کی تمام مخلوقات کی خیر خواہ قوم تھی. سب کا درد. ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں گرے ہیں. سوچئے ذرا ہمارا کیا حال ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو خدا جانے کیا سمجھ رہے ہیں.
ساری دنیا سے لڑنے والی قوم بن گئے ہم، ہر ایک کا برا چاہنے والی قوم بن گئے ہم. دنیا سے غربت کو مٹانا، دنیا سے جہالت کو مٹانا، یہ مقصد ہے اسلام کا. اب دنیا سے مٹانا کیا؟ دنیا کی سب سے غریب قوم خود مسلمان بن گئی، دنیا سے سب سے جاہل قوم خود مسلمان بن گئی. ہم اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کو اسلام کی حقیقت کا کچھ شعور ہوتا ہے، وہ جب اپنی قوم جن مسائل میں پھنسی ہوئی ہے ان پر نظر ڈالتا ہے تو اس پر جو گزرتی ہے وہ وہی جانتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہم اسی پر لڑائیاں کر رہے ہیں کہ آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے، نماز میں ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے کہ یہاں باندھنا چاہیے. بحث چل رہی ہے، مناظرے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہا جا رہا ہے. اور ہر طرف ظلم پھیل رہا ہے، ہر طرف نا اتفاقیاں، ہر طرف زیادتیاں کرا رہا ہے غریب. ایک یہودی شخص کو، جو ذرا بوڑھا شخص تھا، بھیک مانگتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، عجیب شخصیت. انہوں نے فوراً اس شخص کو بلوایا اور کہا کہ آپ، میں نے دیکھا یہ سنا کہ آپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، لوگوں سے آپ کو اپنی ضرورت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. ان کا ہاں، میں اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جزیہ دینا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے اب میں کیا کروں؟ تو میں یہی کرتا ہوں کہ لوگوں سے کچھ مدد مانگتا ہوں اور لوگ اچھے ہیں، مدد کر دیتے ہیں. حضرت عمر نے اسی وقت فوراً حکم جاری کیا، کوئی یہودی یا عیسائی جو برسر روزگار نہ ہو، جس کا اپنا پورا روزگار نہ ہو، اس سے کوئی جزیہ وصول نہ کیا جائے. بلکہ جزیہ وصول کرنا تو دور کی بات ہے. فیصلہ کیا کہ جو ذمیین ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی جو ہماری حفاظت میں رہتے ہیں ہمارے ملک میں، پورے عالم اسلام میں، ان کا سروے کیا جائے، اور جو لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے. کتنی مرتبہ آپ نے بیانوں میں سنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کا گشت، اور خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور حضرت عمر رک جاتے ہیں خیمے کے باہر. اندر عورت ہے، بچہ ہے، کیسے اندر چلے جائیں؟ تو حضرت عمر باہر سے پوچھتے ہیں کہ بہن کیا بات ہے؟ بہت دیر سے سن رہا ہوں، بچہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ بچے کو چپ کرو. تو اندر سے عورت کی آواز آتی ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پریشانی ہے؟ لگتا ہے کہ تم لوگ باہر سے آئے ہو، ہم لوگ یہاں مقامی لوگ کچھ مدد کر سکتے ہوں. تو عورت کہتی ہے کہ میں کیا کروں؟ امیر المومنین نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بچے کا جو وظیفہ ہوگا وہ دودھ چھڑانے کے بعد جاری ہوگا. جب بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا تب وظیفہ ملے گا. ہم غریب پردیسی لوگ ہیں، بچے کا زبردستی میں دودھ چھڑا رہی ہوں، ابھی دودھ چھوٹنے کی عمر نہیں ہوئی، لیکن میں اس کا وہ دودھ زبردستی چھڑا رہی ہوں تاکہ جب دودھ چھوٹ جائے گا تو ہم کو اس بچے کا وظیفہ بھی ملنے لگے گا. ابھی وہ دودھ کی عمر ہے، اس لیے دودھ مانگ رہا ہے اور میں دودھ نہیں دوں گی
اس لیے رو رہا ہے وہ. 2-4 دن 10 دن لگیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی. حضرت عمر صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر تم کل مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہیں ان کے یہاں پہنچ جانا, تو وہ پہلے تو جواب دیتی ہے کہ وہاں کیوں میری سنے گا. وہ کہتے ہیں تم پہنچ جانا. اور حضرت عمر اس سے پہلے کہ وہ پہنچے, حضرت عمر صاحب کرام کی مشورے کی نشست بلاتے ہیں. یہ جو ہم مشورہ کہتے ہیں, یہ کس کس قسم کے مشورے ہوتے تھے سوچو ذرا. اس مشورے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھائی ایک فیصلہ میں نے کیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بدلنا ہوگا. آج آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں حکم جاری کر دوں کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے بچے کا الگ وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے. یہ اسلام کی حقیقت ہے, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آج کے ذہنوں میں تصور ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اس لیے دوستو, اس رمضان میں, اس عشر اخیرہ میں, اس اعتکاف کی راتوں میں ہم کو کچھ یہ فیصلے کر لینے چاہیے, اللہ ہمیں توفیق اور ہمت دے, کہ بھائی ہم جو روایتی قسم کی دینداری چلی آ رہی ہے, جس کے ساتھ غصہ بھی چلتا ہے, گرمی بھی چلتی ہے, نفرت بھی چلتی ہے, جھگڑے بھی چلتے ہیں, بحث مباحثہ بھی چلتا ہے, بات پر بیوی کو ڈانٹنا بھی چلتا ہے, جس میں بس 2-4 قسم کے اعمال, بس کل دین انہی اعمال میں محصور ہو کر رہ گیا ہے. ہم آگے بڑھ کر ایک اچھے انسان بنیں گے. اچھا انسان. لوگ خانقاہوں میں بزرگی کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اور جتنی غیر عملی باتیں سنتے ہیں اتنے ہی ان کو مزہ آتا ہے. جو پریکٹیکل باتیں نہ ہوں, یوں پھونک دیا, یوں چھو کر دیا, یوں توجہ ڈال دی, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور وہ اڑنے لگے. شیخ چلی کا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کوئی بزرگ گزرے ہیں شیخ چلی, اللہ جانے گزرے ہیں کہ نہیں, یہ افسانہ ہے, خدا کرے افسانہ ہی ہو. مشہور بہت ہیں, سارا علاقہ ان کو بزرگ مانتا تھا, ان کی بیوی بزرگ نہیں مانتی, اور اکثر بزرگوں کی یہ بڑی مشکل ہے. اور ان کو بڑا غم تھا کہ جب تک بیوی مجھے بزرگ نہیں مانے گی میرے دل کو سکون نہیں ہوگا. دنیا بھر کے لوگ مانتے رہے تو اس سے کیا, مجھے سکون ہو. اور بیوی و ماں ادراک ماں بیوی, اس سے بڑھ کر تو ممتحن کسی مدرسے یونیورسٹی میں پیدا ہی نہیں ہو. ایسا امتحان لیتی ہے کہ اچھے اچھوں کی قلعی کھرچ کے پھینک دیتی ہے. ایک دن اوپر سے ایک بزرگ اڑتے ہوئے گزرے. بزرگ ایسے ہی ہوتے تھے جو اڑا کرتے تھے, بھلے زمین پر چلنا نہ جانتے ہوں. تو جب بزرگ گھر میں آئے شیخ چلی, تو بیوی نے کہا کیا بزرگی کا ڈھونگ رچاتے ہو, آج دیکھا ہے میں نے بزرگ, آج دیکھا میں نے کیا بزرگ تھے جو اڑ رہے تھے میری گھر کی چھت کے اوپر سے. تو شیخ چلی بولے ارے خدا کی بندی میں ہی تو تھا, اب تو مان لو, اب تو تم دیکھ چکی. تو کہنے لگی تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. ہاں, تو بزرگی مانا جاتا ہے کرامات کو. اسلام بزرگ بنانے کے لیے نہیں آیا, اسلام اچھا انسان بنانے کے لیے. اسی لیے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں, خاص طور پر جو نوجوان اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد ماشاءاللہ آنکھوں میں کاجل,
سر پہ عمامہ اور ہاتھ میں عصا، تو جی چاہتا ہے اسی عصا سے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى کی تفسیر بیان کروں. اسلام سپاہی بنانے کے لیے آیا ہے، اسلام کارکن بنانے کے لیے آیا ہے. دوڑ بھاگ کرنے والا، بہادر انسان، جری انسان، سخی انسان، غریبوں کو سہارا دینے والا، مظلوموں کے آنسو پوچھنے والا، ان کو انصاف دلانے والا، یہی اسلام. آج ہم نے کچھ ظاہری حلیے کو اور کچھ خاص قسم کی اداؤں اور حیت کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کے اندر دینداری نہیں. آپ نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے. اب یہ صفات دل کی ہیں، مزاج کی چیزیں، مزاج کی، مزاج کو سدھارنا صرف اعمال کو سدھارنا نہیں بلکہ اعمال دیے گئے ہیں مزاج کو بنانے کے لیے. انسان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے اور اعمال وقتی ہوتے ہیں. میرے ایک استاد، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ایک بات دہراتے تھے. وہ کہتے تھے تمہاری تقریر کو، تمہارے مضمون کو، تمہارے درس قرآن کو، تمہارے بیان کو، تمہاری نمازوں کو دیکھ کر میں بالکل متاثر نہیں ہوں گا. میں پوچھوں گا تمہاری بیوی سے تمہارے بارے میں، مزاج کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، سلوک اور معاملہ کیسا ہے. میں تمہارے بچوں سے تمہارے بارے میں پوچھوں گا، میں تمہارے پڑوسیوں سے تمہارے بارے میں پوچھوں گا، میں تمہارے گھر کے ملازموں سے تمہارے بارے میں پوچھوں گا. ہمارے یہاں لکھنؤ میں نقشبندی سلسلے کے ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا قاری عین القضات رحمۃ اللہ علیہ. وہ تجوید کے فن کے امام تھے اور اماموں سے کے شاگرد تھے. پانی پت کا جو قرہ کا خاندان ہے جس نے دراصل پچھلے پورے 100-200 سال میں اس تجوید کو کے فن کو مدون کیا ہے اور ہزاروں شاگرد پیدا کیے، وہ پانی پت کا ایک خاندان. اس خاندان کے استاد القرہ ان کے شاگرد تھے وہ مولانا عین القضات. ان کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے دین کو ان کی دنیا میں تلاش کرو، لوگوں کے دین کو ان کی دنیا میں تلاش کرو. یہی وہ بات ہے کہ جب کسی شخص کی تعریف کی کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم جو فلاں کے بارے میں اتنے اچھے کلمات بول رہے ہو کہ فلاں صاحب بہت نیک آدمی ہیں، یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی کچھ کاروباری لین دین کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اچھا کبھی کوئی سفر ان کے ساتھ کیا ہے تم نے؟ کہنے لگے نہیں، میں تو ان کو مسجد میں صف اول میں دیکھتا ہوں. فرمایا آئندہ سے جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کر لینا اور جب تک کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہ کر لینا، کسی کی نیکی کی گواہی مت دینا. کیا نظر تھی حضرت عمر کی، وہ خوب جانتے تھے کہ اصل دیندار وہ شخص ہے جو معاملات میں سچا اور ایماندار، جو قرض لے کر وقت پر واپس کرے، ادھار لے کر بیٹھ نہ جائے، بہانے نہ تلاشے. اللہ کے بندو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے زنا کرنے والوں کی جو نماز جنازہ پڑھائی، شراب پینے والوں کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن جب آپ کے سامنے جنازہ آیا، ایک جنازہ آیا اور آپ نے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ کچھ ادھار، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا قرض اس کے ذمے واجب الادا ہو اور اس نے ادا نہ کیا ہو، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو؟ تو جواب آیا کہ جی حضرت، کئی لوگوں کے ادھار لیا اس شخص نے لیکن ادا نہیں کر سکا، انتقال ہو گیا۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا تم پڑھ لو نماز جنازہ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ تب جا کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ذمہ لیتا ہوں، ان کا جتنا بھی ادھار ہوگا میں سب ادا کر دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے ہمارے ساتھی کی۔ تب آپ واپس آئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ادھار اول تو لو مت، لیکن اگر تم نے کبھی کوئی ادھار لیا تو اپنے دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے سے پہلے ادھار واپس کرو۔ آج کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے ہماری؟ اور وہ صورتحال اس وجہ سے ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ایسے۔ لوگ تو یہ تک کر رہے ہیں، میں بہت صفائی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، لوگ یہ تک کر رہے ہیں کہ جماعتوں میں جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، وقت بڑھا رہے ہیں، ادھار لے کر جا رہے ہیں، ادھار واپس نہیں کیا اور پھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہارے ذمے پہلا فرض اس قرض کو واپس کرنا ہے، اس ادھار ادا کرنا، یہ پہلا فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے بغیر آپ کوئی بھی دینی کام کر رہے ہو، وہ دینی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ درجہ بندی ہوتی ہے کاموں میں، کون سا کام پہلے کرنا چاہیے، کون سا کام اس کے بعد کرنا چاہیے، کون سا کام اس کے بعد کرنا چاہیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کو صحیح نہ سمجھنے کے جو نتیجے نکل رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، مالدار لوگ ہیں، وہ ہر سال انہوں نے طے کر لیا کہ رمضان میں عمرے پہ جانا ہے۔ کاش کہ وہ پوچھتے کسی فقیہ اور عالم سے، وہ پوچھتے کسی شیخ اور عالم ربانی سے، تو ان کو جواب دیا جاتا۔ ہمارے فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ خواص سے اہل اللہ، وہ خاص لوگ جن کو خانہ کعبہ کی تجلیات سے بہت کچھ ملتا ہے اور جن کو امت کے آنے والے مختلف نمائندوں سے مل کر پورے عالم کے اندر دین کے کام کے سلسلے میں کچھ رہبری کرنی ہوتی ہے، ان چند حضرات کو چھوڑ کر عام لوگوں کو اپنے مال کو بار بار عمرے اور حج پر جانے کے بجائے ان کو اپنے علاقے کی بیواؤں، یتیموں، مریضوں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت پر خرچ کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں مسئلہ پوچھتا، ایک پکنک منانے کی جگہ ہو گئی، اپنے مال کا ایک اظہار ہو گیا۔ اسلام کے اندر درجہ بندی سمجھو، کس کے لیے کون سا عمل مفید ہے، کس کے لیے کون سا عمل اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ کتنے واقعات ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک شخص نکلا اپنے مال کو لے کر حج کرنے کے لیے، لیکن مزاج یہ تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں جائیں گے، ہم اپنے یہاں کے فلاں عالم سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہستی موجود ہے، پہلے جا کر ان سے بتائیں گے اور اس کے بعد اگر وہ فرمائیں گے کہ جاؤ تو جائیں گے، اگر وہ کچھ اور کہیں گے کہ مال کو فلاں جگہ خرچ کرو تو مال کو فلاں جگہ خرچ کر دیں گے۔ چنانچہ کتنے واقعات ہیں کہ سفر کر کے گئے، اپنے استاد اور شیخ کے پاس پہنچے اور کہا حضرت میں حج کے ارادے سے نکلا ہوں، سوچا آپ سے دعائیں لیتا ہوا چلوں، آپ سے ملتا ہوا چلوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کیا نیت کر کے چلو، حج کیوں کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے۔ فرمایا دوبارہ سوچ کے بتاؤ، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے؟ جی میں بالکل سوچ کے بتا رہا ہوں۔
اللہ کے راضی کرنے کے سوا میری کوئی نیت نہیں ہے، تو میں تم کو بتاتا ہوں فلاں علاقے میں جاؤ، ایک بہت بیوہ اور بہت مسکین خاندان ہے، جاؤ اس کی ضروریات پوری کرو، اگر پوری حج کی رقم اس میں لگ جائے تو وہ پوری دو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ کی رضا تم کو حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ وہ بالکل واپس گئے، اس علاقے جگہ گئے، تلاش کیا، اس کے گھرانے کا پورا انتظام کیا، ضروریات پوری کی اور شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے۔ کیوں؟ یہ وہ دور تھا جب اسلام کو لوگ سمجھے ہوئے تھے۔ کسی پریشان حال کی خدمت کرنا، کسی ضرورت مند کی خدمت کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کی کتنا اونچا مقام ہے اس کا۔ کتنی بار ہم نے اور آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ ایک لمبے سفر پر ایک عورت جا رہی تھی، اور وہ بیچاری عورت بھی ایسی تھی کہ کچھ ایسے غلط کام بھی اس کی زندگی میں داخل تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن تھی بہرحال ایمان والی۔ پانی ختم ہو گیا، تلاش کرتی کرتی ایک کنواں نظر آیا، بڑی خوش ہوئی، وہاں پہنچی تو کنویں میں پانی تو موجود تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور رسی موجود نہیں تھی۔ بہت سوچا تو ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ کسی طرح میں کنویں میں نیچے اترنے کا راستہ تھا۔ پہلے زمانے میں کنویں میں ایسی ترتیب بناتے تھے کہ نیچے اترا جا سکتا تھا، تو وہ ہمت کر کے نیچے اتری، اچھی طرح پانی پیا اور اس کے بعد پھر واپس آئی۔ اب جو واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کتے کا پلہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اور وہ کیا کرے، پانی تو ہے نہیں۔ تو ایک دم سے رحم آ گیا کہ یہ بے زبان مخلوق ہے، کون اس کے کام آئے گا، یہاں اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس نے چمڑے کے جو موزے اس زمانے میں لوگ پہنتے تھے اور آج بھی پہنتے ہیں، وہ چمڑے کے موزے اپنے اتارے اور اتری، اور چمڑے کے موزوں میں پانی بھر کے منہ سے دبا کر اوپر واپس آئی۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اور واپس آنے کے بعد اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ادھر اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، ادھر اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ گواہ رہنا، میں نے اپنی اس بندی کی مغفرت کر دی۔ ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں، بہت کم لوگ نظر آتے ہیں دیندار مسلمان کہ وہ پرندوں کو کچھ کھلاتے ہوں، ان کا دانہ ڈالتے ہوں، اپنے گھر میں کہیں دیوار پر کبوتروں کے لیے کوئی چیز روزانہ رکھ دینے کا معمول ہو۔ عام طور سے یہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چونٹیوں کے لیے آٹا ڈالنا بہت کم، خاص طور پر دیندار مسلمان۔ میں جو بہیمر کر رہا ہوں، یعنی اگر کرتے بھی ہیں تو وہ مسلمان کرتے ہیں جو ہمارے لحاظ سے دیندار نہیں، اور ہم اس کو فضول کام سمجھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ پرنسپل صاحب پاگل آدمی ہیں، یہ صبح کو نکلتے ہیں اور یہ بیچارے صبح ٹہلنے نکلتے ہیں تو باقاعدہ ایک آٹا چاول لے کے نکلتے ہیں، اور یہ سڑک میں ڈالتے آتے ہیں، پارک میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ان کا دماغ خراب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اس ادھورے دینداری کی وجہ سے سخت تکبر آ گیا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ اور عزیزوں، یہی بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے یہود و نصارہ کو اللہ نے بندر و سور بنا دی۔ آپ اگر تصوف کی طرف آگے بڑھتے ہو، اگر آپ کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہو، آپ اپنی، تو اس لیے میں یہ باتیں کھول رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کا مطلب تو سمجھو کہ اصلاح کا مطلب کیا ہے۔
بزرگ بننا نہیں ہے اصلاح کا مطلب، اچھا انسان بننا ہے۔ ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک بیان کیا۔ صحابہ کے بیان 10 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ ایسے ہوتے تھے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی آبادی بہت پھیل گئی ہے مدینے کی، بہت سے نئے نئے خاندان آ کر بس رہے ہیں، اب سب کی خبرگیری تنہا میں کروں یہ ممکن نہیں رہا۔ تو انہوں نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اپنے اپنے علاقے میں، محلے میں کون لوگ ہیں جو اس وقت نام لکھوا دیں اور یہ لکھوا دیں کہ کتنے گھروں کی خبر رکھنے کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک تشکیل تھی خدمت خلق کے سلسلے کی کہ کون لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے کھڑے ہو کے کسی نے کہا 40 گھر میں دیکھوں گا، کسی نے کہا 20 گھر میں دیکھوں گا، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، اور باقاعدہ وہ فہرست مرتب ہوئی، اور یہ کہ یہ لوگ خبرداری کریں گے اور جہاں ضرورت پڑے گی تو یہ امیر المومنین کو، اللہ کے رسول کے خلیفہ کو، صدیق اکبر کو خبر کریں گے کہ ہمارے محلے میں ایک نابینا ہے، ہمارے محلے میں ایک معذور شخص ہے، ہمارے محلے میں ایک بوڑھا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا، ہمارے محلے میں یتیم بچے ہیں 2۔ آخر میں ایک صاحب نے لکھوایا کہ میرے محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، گھر میں کوئی ان کے نہیں، اکیلی ہے وہ، اور بہت ضعیف اور معذور ہیں اور آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا۔ تو اس پر کسی کا نام نہیں آیا کہ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ یہ تو درج ہو گیا کہ ایک ایسی ضعیف عورت فلاں محلے میں ہے، لیکن جہاں لکھے جا رہے تھے نام، وہاں یہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ کون دیکھ بھال کرے گا۔ اتفاق سے اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنے والے کسی شخص کا نام نہیں لکھا گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاپی کو دیکھا جس پر نام لکھے جا رہے تھے، اور آخری نام اور اس کے آگے خالی جگہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ مغفرت، عمر تیری مغفرت ہو جائے، ایک ایسا ذریعہ مل گیا۔ اگلی صبح کو جو معمول تھا کہ اشراق تک بیٹھتے تھے، اور اشراق کے بعد کوئی ضروری مشورہ ہوا تو کیا، اور اٹھ گئے۔ سیدنا عمر نے امیر المومنین سے پوچھا کہ میں ذرا سا مجھے کہیں جانا ہے، میں جا سکتا ہوں؟ میں جاؤ۔ حضرت عمر اسی پتے پہ پوچھتے پوچھتے انہی کے گھر پہنچ گئے، بڑی بی کے گھر، اور باہر جا کے سلام کیا سنت کے مطابق، اور کہا کہ خالہ آپ ذرا کچھ پردہ کر لیں، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ اندر گئے تو کہا کہ خالہ میں جو بھی کام ہو بتا دیجئے، میں حاضر ہوا ہوں، میں کھانا بھی پکا دوں گا، میں جھاڑو بھی دے دوں گا، میں پانی بھی بھر کے لا کے دے دوں گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو، ایک کوئی شخص بندہ آیا تھا، وہ یہ سارے کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں اشراق کے بعد آیا، کل کو میں فجر بعد فوراً آؤں تو میں ہی کروں گا۔ اگلے دن صبح فجر بعد پہنچ گئے، پھر آ کے سلام کیا، کہا احمد ذرا پردے میں ہو جانا، میں خدمت کے لیے آیا ہوں، سب کام کر دوں گا۔ پھر بڑی بھی بولی کہ اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے، کتنے اچھے لوگ ہو،
کوئی آیا تھا تمہارے آنے سے پہلے سب کام کر گیا. دیکھو سب رکھا ہے, پانی بھی بھرا رکھا ہے, روٹی بھی پکی رکھی, سب ہے. اب حضرت عمر حیران, یا اللہ یہ وہ فرشتہ ہے, کون ہے, یہ چکر کیا ہے. آج میں فجر بعد آیا ہوں, تب بھی اگلے دن طے کیا انہوں نے میں تہجد پڑھ کے آؤں گا. میں تو رات میں, آدھی رات میں تہجد پڑھ لوں گا اور چل دوں گا. دیکھوں اب جو حضرت عمر پہنچے تو اس وقت دیکھا کہ جب پہنچے اس گھر پر تو اس گھر سے نکل رہے ہیں صدیق اکبر. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی یہ دیکھ کر. فرمانے لگے ابو بکر, عمر کے لیے, عمر کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی نیکیوں سے آگے بڑھ سکے. عمر ہار گیا. صدیق اکبر نے کہا عمر آہستہ آواز میں بولو, لوگ سو رہے ہیں, کسی کی نیند پہ خلل نہ پڑ جائے. پھر اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں چپل ہیں, چپل پہن کے نہیں چل رہے. حضرت عمر نے کہا کہ حضور یہاں یہ راستہ ایسا نہیں ہے, آپ ننگے پر چل رہے ہیں. تو پھر کہا کہ چپلوں سے آواز ہوتی ہے, اگر میں چپل پہن کے چلوں گا تو آواز ہوگی, اور آواز سے گھروں کے اندر سونے والے کسی کی نیند میں خلل پڑ جائے. یہ ہے اسلام. ہم تو مسجد میں شور مچاتے ہیں, ہم تو کیا میں عرض کروں کہ ہم تو کیا ہو گیا ہے. ہم تو ریل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹیشن آنے لگتا ہے تو اور چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی پاس میں آ کے بیٹھ نہ جائے, اور ایک بیگ رکھ دیتے ہیں جھوٹ موٹ کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ ہیں, چلے بھی لگے ہیں, داڑھی بھی ماشاءاللہ بہت طول البلد عرض البلد سب بڑھیا ہے, لیکن جب اپنا کوئی دکھائی پڑتا ہے, بھانجا بھتیجا داماد, اور جگہ بھی نہیں ہوتی, اور وہ بیچارہ ریل کے ڈبوں میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ کہاں جاؤں, تو آپ کو دور سے نظر آ جاؤ. ارے کہاں جگہ, ارے دل میں جگہ ہونی چاہیے, آؤ تو. یہ دینداری ہے, یہ اسلام ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کے رتبے بلند کرے, کیا شخصیت تھی. ریل میں سفر کر رہے تھے, ایک سردار جی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیچارے اٹھ کے گئے ٹوائلٹ. وہ سوچھ بھارت کی ریلوں کے ٹوائلٹ کا حال آپ جانتے ہیں. وہ بیچارہ سردار جی واپس آ گئے تو, اور آتے ہی بڑبڑ کرنے لگے کہ کتنے بے ایمان لوگ ہیں, اور اتنا گندا ٹوائلٹ ہے, کوئی جا ہی نہیں سکتا, کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. حضرت مدنی خاموش سنتے رہے, کچھ نہیں بولے. 2-1 منٹ کے بعد, 2-4 منٹ کے بعد حضرت مدنی اٹھے اور جا کر پورا ٹوائلٹ صاف کیا, اچھی طرح دھویا, گندگی کو ہٹایا, صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی صاحب اب آپ چلے جائیں. تو کہا نہیں ابھی تو ہو کے آیا ہوں میں, بہت گندا ہے. تو ان کا نہیں, آپ جائیے, تو آپ جائیے دیکھیے. کبھی زندگی میں ایسا سوچا کہ یہ کام ایک بار ہم بھی کر لیں, کسی انسان کو راحت مل جائے. ہم کیلا کھا کے یوں پھینک دیتے ہیں, خیال ہی نہیں کرتے کہ کسی کا پیر پڑ جائے گا, وہ پھسل جائے گا, اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. بالکل خیال نہیں کرتے. اس لیے خیال نہیں کرتے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں. اگر ہم اصلی مسلمان ہوتے تو کبھی کیلے کوئی چھلکے کو اس طرح نہ ڈالتے کہ جہاں کسی کا پیر کے نیچے وہ آ سکتا تھا. ہمارے اکابر علماء میں اور اساتذہ میں ایک شخصیت گزری ہے, حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. ایک بار ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب.
اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے سوچا کہ میں خدمت کروں، دسترخوان پہ جو کچھ ہے اس کو لے جا کے پھینک دوں، تو وہ سمیٹنے لگے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا نہیں آپ بیٹھے اتنا. پھر انہوں نے ہڈیوں کو الگ کیا، بوٹی کے ریزے کو الگ کیا، چاول کو الگ کیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا اس کو الگ کیا، سب کو سمیٹا اور اس کے بعد لے کے چلے اور کہا شفیع صاحب آئیے میرے ساتھ. وہ گئے اور لے جا کر باقاعدہ انہوں نے پھر ڈالا اس جگہ پر سبزی کے چھلکے کو، سبزی کو ڈالا، پھلوں کے چھلکے کو ڈالا، جہاں گائے بکری وغیرہ کھڑی تھی اس کی غذا بن جائے گی، اور بوٹی کے ریزے اور ہڈی وہاں ڈالی جہاں بلی یا کتے میں اسے کھا جائیں گے. اور فرمایا کہ میں الحمدللہ پچھلے 30 سال سے میرا معمول ہے، میں کبھی دسترخوان پہ بچی ہوئی کسی چیز کو ایسے ہی نہیں پھینکتا، اور پھلوں کے چھلکوں کو تو میں اپنے پڑوسیوں کو جب پھل کھلا سکتا ہوں تب تو میں پھلوں کے چھلکوں کو اس طرح ڈالتا ہوں، لیکن میں اس طرح نہیں ڈالتا، پھلوں کے چھلکوں کو بھی کسی جانور کو کھلا دیتا ہوں. میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ کسی غریب کا دل پھلوں کے چھلکوں کو دیکھ کر کہیں ٹوٹ گیا، اس کے گھر کے بچوں کے دل خیال ہوا کاش ہمارے ابا کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ وہ بھی ہم کو آم لا کے کھلا سکتے. ان نازک احساسات کا خیال، ان نازک باتوں کا خیال، یہ دین کی معراج ہے. یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت حیرت سے سن رہے ہوں گے یہ باتیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ تو چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے، تصوف کے ایسے نکات سننے کے لیے آئے تھے. تصوف ہے کیا؟ حقیقتاً تصوف کیا ہے؟ دل بدستاور کہ حج اکبر، انسان کسی انسان کے دل کو رکھ لینا، یہ حج اکبر کا ثواب ہے. اس میں نرم دل بننا، حساس انسان بننا، آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، شور سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چپل پہن کے چلا جانا، یہ اس بات کی، اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے چپل پہن کے میں جا رہا ہوں وہ اپنے چپل کو تلاش کرنے کی وجہ سے پریشان ہو. فرض نماز ختم ہوئی، آپ کو سنت و نفل پڑھنی ہے. اگر آپ اسلام کو سمجھے ہوئے ہیں تو آپ نماز سنت و نفل ایسی جگہ پڑھیں گے جہاں کوئی کھمبا آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کے سامنے سے نکلنے والے کو تکلیف نہ ہو. انتظار نہ، ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے اسے کوئی ریل پکڑنی ہو، لیکن اچھے اچھے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دینداری خضرو گھاس کی طرح ہے. دیکھو سمجھو اس بات، ایک تو وہ گھاس ہوتی ہے، وہ پودے ہوتے ہیں جو خود سے نکلتے ہیں، وہ الٹے سیدھے ٹیڑھے مڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وہ گارڈن جس میں مالی کی نگرانی ہوتی ہے، مالی کی کینچی لگتی ہے، مالی برابر برابر کرتا ہے، وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے. وہ چمن، گھاس وہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے، لیکن اس گھاس کو مالی کی کینچی نہیں لگی، اس چمن کو مالی کی کینچی لگ گئی. ہماری دینداری اگر مالی کی نگرانی میں ہو تب وہ خوبصورت چمن بنتی ہے، اور ہماری دینداری خود سے ہو، خود رو گھاس کی طرح، تو وہ جنگل بنتی ہے، جنگل. تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ اپنی شخصیت اور پوری شخصیت کو، اپنی پوری زندگی کو کسی کی نگرانی میں دینا، کسی کو حق دینا کہ آپ مجھے ٹوکیے، آپ مجھے سمجھائیے، آپ مجھے بتائیے. اس زمانے میں اول تو اصلاح کی طلب 99% لوگوں کو نہیں ہوتی، برا نہ ماننا، اصلاح کی طلب نہیں ہوتی.
اور طلب اتنی ہوتی ہے، اتنی کچی ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بات کو ٹوکے تو برا لگ جاتا ہے. اسی لیے مشائخ اب بیچارے ہمارے مشائخ نے ٹوکنا ہی چھوڑ دی کہ یہ تو اتنے نازک مزاج لوگ ہیں کہ ان کو کوئی بات اگر کہیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا. حالانکہ میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، برسہا برس کسی کی نگرانی میں رہے بغیر اور کسی کی ڈانٹ سہے بغیر اور کسی کی مار سہے بغیر، میں صاف کہتا ہوں اصلاح ممکن نہیں ہے. کوئی ہے ہی نہیں اب جو تحمل رکھتا ہو. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے بھی آنکھیں بند کر لی. عام مجمع میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور جس کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات اس کے لیے کہی جا رہی. ہر شخص سمجھتا ہے بہت اہم بات ہے. ماشاءاللہ حضرت نے آج بہت اہم بات کہی. جناب وہ اہم بات آپ ہی کے لیے کہی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں آنے والے مجمع کے لیے بہت مفید بات ہوئی. مجمع کو آپ بھول جائیے، آپ کے لیے ہے یہ بات. بچپن میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مجھے سہارنپور لے جاتے تھے. سال میں 1-2 بار ضرور لے جاتے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کے یہاں میں جب پہلی بار گیا تو ایک شخص کو، جیسے بابا جیسا کوئی شخص، لمبا سا کرتا، میلا کچیلا کرتا، پسینہ بکھرے بال، دوڑ دوڑ کے خدمت کر رہے ہیں. اعتکاف کے لیے آنے والوں ان کا سامان یہاں رکھوا رہے ہیں، ان کا سامان یہاں رکھ رہے ہیں، ان کا بستر بند بچھا رہے ہیں، ان کا بستر بچھا رہے ہیں. آپ کے پاس رضائی کا نہیں ہے، یہاں سردی بہت ہے، میں لے کے آتا ہوں. آپ چائے کس وقت پئیں گے؟ تراویح سے پہلے. یہ کون شخص ہے بھائی جو ایسی خدمت کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے خدمت کر رہا ہے، کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 2-3 دن میں نے جب تماشا دیکھا کہ یہ ہے کون، جن ہے جن. ادھر سر دبا رہے ہیں، ادھر پیر دبا رہے ہیں مہمانوں کے لیے. عجیب 24 گھنٹے. آپ پہچان پائیں گے کہ وہ کون ہے. 2-3 دن جب میں مجسم حیرت بنا رہا اور میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، تو کہا کہ غور سے دیکھو، اسی لیے لائے ہیں تم کو. یہ شیخ الحدیث کے اکلوتے صاحبزادے مولانا طلحہ صاحب. آج جو ہزاروں کے محبتوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، وہ 20-30-40 سال مٹا دیا اس شخص نے اپنے آپ. کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اکلوتے صاحبزادے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اسی لیے لائے ہیں تم کو. صاحبزادگی کا سور بہت مشکل سے نکلتا ہے. اور روز حضرت شیخ ان کو ڈانٹتے تھے بلا ناغا. پورے مہمانوں کے سامنے شیخ ان کو ڈانٹتے تھے. طلحہ تمہارا دماغ خراب ہے، طلحہ تجھے کچھ آئے گا نہیں. اب وہ بیچارے کانپ رہے ہیں، شرمندہ. لوگ سمجھتے ہیں بیان سن لیں گے اصلاح ہو جائے گی. آج جو علماء ہمت نہیں کر پا رہے، میں بہت گستاخی کے ساتھ صاف کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا مزاج نازک ہو گیا ہے. وہ اپنی عزت چاہتے ہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. اور یہ نفس اتنا خبیث چیز ہے کہ یہ جب تک اس کو کچلا نہیں جاتا، یہ کبھی یہ سرکش مخلوق ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ابھی چند 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میں حاضر ہوا سہارنپور حضرت مولانا طلحہ صاحب کی خدمت میں. وہ تو وہی بے تکلف مزاج، ان کا خاص پیار بھرا انداز. جس کو ڈانٹتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سے پیار کرتے ہیں.
تو کہنے لگے کہ کیا نظام ہے. پہلا سوال شیخ کبھی یہ معمول تھا. تو میں نے کہا بس میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ابھی چلا گیا. اچھا ہمارے یہاں کھانا بھی نہیں کھائے بغیر, صبح ذکر کی مجلس میں بھی آنے بغیر, بہت بڑے پیر ہو گئے ہو نا, بہت بڑے پیر ہو گئے. میں نے کہا پیری نکالنے کے لیے آئے ہو تو کہنے گا ایسے تھوڑی نکلے گی. نہ بالکل نہیں, ٹکٹ کینسل کراؤ, سب کینسل کرو, بالکل جانے کی اجازت نہیں. اپنے ساتھیوں کو سب کو بھیج دو, میں کسی کو نہیں روکتا, تم کو نہیں جانے دوں. میں نے کہا بہت اچھا. اب صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی. حاضر ہوئے تو کہنے لگے آج ذکر تم کراؤ گے. ارے میں نے کہا سبحان اللہ حضرت یہ تو پیری نکالنے والا کام تو نہیں ہوا, یعنی تمہارے ابا سے کراتے تھے کہ نہیں کراتے تھے؟ میرے ابا. ہم نے کہا میرے ابا اس لائق تھے, میں اس لائق نہیں ہوں. تو وہ اس لائق سمجھتے تھے اپنے کو, کراؤں بیٹھ کر. اللہ پھر کیا کہا سجاد میاں, مولوی سجاد صاحب, مجھے تو وہی سجاد یاد ہے جو 6 سال کا بچہ اپنے ابا کے ساتھ آیا کرتا تھا, برا نہ ماننا. میں نے کہا حضرت ہمارا پورا خاندان اس گھر کا غلام ہے, اس چوکھٹ کا غلام ہے. ہمیں جو ملا ہے اسی چوکھٹ سے ملا ہے. اللہ کے بندو, اپنے آپ کو حوالے کرنا سیکھو. صحیح طور پر تربیت کروانے والے ملتے ہی نہیں. جب انشاءاللہ سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالی رہبری فرمائے. اور پھر اس کے بعد کیا عرض کروں آپ سے, کیا عرض کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے حضرت خواجہ مجذوب صاحب سے. حضرت خواجہ مجذوب جیسے عظیم الشان شخصیت, مگر حضرت تھانوی کی تو غلام. ناراض ہو کے کہا حضرت صاحب سامان اٹھائیے اور فوراً نکل جائیے. حضرت کے یہاں بہت نکالا جاتا تھا, لوگوں بہت نکالا جاتا تھا. آپ حیرت کریں گے, حضرت کے یہاں جو مجلس میں بیٹھنے کے 2 جگہیں تھیں. ایک جگہ وہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے جو اصلاح کے لیے آتے تھے, اور ایک جگہ وہ لوگ بیٹھتے تھے جو تعویذ و دعا کے لیے آتے. وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور علماء کی جگہ بالکل الگ تھی, مجلس میں بھی حصے تھے. خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ خانقاہ سے نکل جائیں. خواجہ صاحب اٹھے, روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور خانقاہ سے نکل کے باہر بیٹھ گئے. جو دروازہ تھا وہ دروازے جا کے بیٹھ گئے. اب حضرت تھانوی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور یہ بیٹھے ہوئے باہر جوتوں کی جگہ پر. شاعر تو تھے ہی. ایک بار حضرت تھانوی پوچھا آپ گئے نہیں؟ کہا ادھر آپ کی سلطنت ہے, ادھر میری سلطنت ہے. ہنس پڑے حضرت حکیم الامت, سارا غصہ ختم ہوا. یہ آزمایا جاتا ہے محبت کتنی ہے اس شخص کے اندر. شدید محبت کے بغیر کسی کو شیخ سے فیض نہیں پہنچتا, جب تک کہ شدید محبت نہ ہو. یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باپ, اپنی ماں, اپنی اولاد, اپنی جان, سب سے زیادہ تم کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے. یہ اصلاح کا لازمہ ہے, یہ بالکل لازمہ ہے. بچا بچا کے نہ رکھی سے, کیا ہے شے, بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جب تک آئینہ ٹوٹے گا نہیں دل کا تب تک یہ قیمتی نہیں بنے گا.
بچا بچا کے مت رکھو اس کو. اے اللہ کے بندو، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے حقیقی اسلام مانگ لو. حقیقی اسلام، یہ ڈھونگ اور دکھاوے والا اسلام، اللہ ہم کو اس کے بدلے اصلی اسلام عطا فرمائے. ہلکا پھلکا انسان ہوتا ہے، خدمت گزار، متحرک، خدمت گزار، دوڑنا بھاگنا، ادھر کام آ رہے ہیں ادھر کام آ رہے ہیں. جب تک انسان اپنے آپ کو بے قیمت نہیں کرتا، اپنے آپ کو مٹاتا نہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اتنے بڑے عالم، عظیم مصنف، ان کے قلم کا سکہ چلتا تھا، ان کے نام کا سکہ چلتا تھا. برسہا برس سوچتے رہے کیا کروں کیا کروں، کس سے رجوع کروں، کس کو اپنا شیخ بناؤں. بالآخر ایک عجیب و غریب قسم کی خط و کتابت ہوئی. وہ لمبا سلسلہ ہے حضرت تھانوی سے. اب بالآخر فیصلہ کر لیا، حاضر ہو گئے. بیعت تو وہ لکھنؤ میں ہوئے، پھر اس کے بعد تھانہ بھون حاضر ہوئے. حضرت نے بالکل اپنے پاس بٹھا لیا، دوزانو بیٹھے حضرت کے سامنے، اتنا بڑا محقق عالم، اور حضرت سے جھک کر کچھ پوچھا. حضرت نے اس کے جواب میں کچھ فرمایا، اور ساری مجلس نے صرف یہ دیکھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہچکیوں سے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور حضرت خاموش بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں. جب مجلس برخاست ہو گئی، سید صاحب چلے بھی گئے، تو یہی خواجہ مجذوب نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی حرج نہ ہو تو بتا دیجئے کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا فرمایا، کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے تو دور بیٹھ کر بس اتنا دیکھا کہ وہ روتے ہی رہے روتے ہی رہے روتے ہی رہے. کہ خواجہ صاحب کچھ نہیں، صرف انہوں نے مجھ سے اتنا پوچھا تھا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھ سے صرف اتنا کہا. تو میں نے ان سے صرف اتنی بات عرض کی تھی کہ سید صاحب اپنے کو مٹا ڈالیے، بس میں نے اتنا کہا تھا. یہی آج مشکل ہوتا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہی. اور اسی وجہ سے انسان بالکل اپنی شخصیت کے رنگ کو بدلنے پر تیار نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس رنگ میں اصلاح کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ اس رنگ میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہو. یہ جو رات شب قدر جس کو کہا گیا، یہ شب قدر بنی اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کا آسمان کا رابطہ زمین سے شروع ہوا جو عرصے سے ٹوٹ چکا تھا. جبریل علیہ السلام کی پہلی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. اس رات میں ایسی تاثیر رکھ دی گئی. تو دیکھو انسان کے دل کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کی روح کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا عملہ مقرر فرمایا ہے. وہ فرشتوں کا عملہ کسی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے جذبات بدل جاتے ہیں. اب چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی یادگار کے طور پر ایسا طے فرما دیا کہ ہر سال جب وہ رات آئے گی
تو وہی فرشتے اتریں گے. اور کیا عموم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں کہ وہ فرشتے اس وقت اترے تھے اللہ کے رسول کے دل پر. اللہ کے رسول اس کے مخاطب تھے اور فرشتوں کی تمام تر توجہات صرف ایک بشر کے لیے تھی, سیدنا محمد رسول اللہ کے لیے. اور کیا ان کے قلب کی کیفیت ہوئی تھی. اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا تھا تاکہ وہ اس آسمانی تجلیات کو جذب کر سکے, اخذ کر سکے. میں نہیں اوپر کی باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا, بالکل سیدھی سادھی باتیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ذرا مہربانی دیکھیں اللہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رحمت للعالمین کا کرشمہ دیکھیں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے ہیں اللہ کے محبوب کے امتیوں کو کہ تم اگر اس رات میں تم نے اپنی توجہ کو ٹھیک کر لیا تو وہ فرشتے جو اس وقت اترے تھے وہی فرشتے ہر سال میں اتاروں گا اور ہر میری یاد میں لگے ہوئے شخص کے قلب کو ان فرشتوں کا ایک خاص توجہ مل جائے گی اور اس کے نتیجے میں کایا پلٹ ہو جائے گی. ایک بار حضرت نے ایک بات ایسی فرما دی جو عام مجمع میں شاید اس طرح نہ فرماتے. فرمایا کہ بھائی جس کو اپنے دل کی کیفیت میں پوری تبدیلی آج محسوس ہو اسے جاننا چاہیے کہ اس کی شب قدر تو آج ہو گئی. اللہ کے بندوں, چند لمحے بچے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ رات کب ہے. ہمیں تو یہ امید کرنی چاہیے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ بنا دے. ہمیں اپنے اللہ کو منا لینا چاہیے. اللہ ہمیں موقع دے دیا ہے, اللہ جانے کل کو کیا ہو, اللہ ہی بہتر جانے کہ کل کو کیا ہو. خدا کے واسطے جو کچھ یہاں پر سنا ہے آپ نے, جیسا کہ بار بار ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کا اپنی زندگی اور گھریلو ماحول پر کوئی مستقل اثر نہ ہو. یہ غلطی مت کیجیے گا. اور اس کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے کسی کی نگرانی میں رہنا سیکھیے, کسی کی روک ٹوک میں رہنا سیکھیے, کسی کے تابع اور ماتحت بنیے, کسی کی اطاعت 100% اطاعت کو اپنا شعار بنائیے. آج کے زمانے کی مصیبت یہ ہے کہ کوئی کسی کا کہنا ماننے کو تیار نہیں. سچی بات ہے, کہنا ماننے کو تیار نہیں. عجیب قسم کی سرکشی آج لوگوں کے اندر نظر آتی ہے, عجیب طرح کی سرکشی. کس درجہ مانتے تھے لوگ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ کچھ بات کہنا چاہتے تھے اس لیے آپ لوگوں کو بٹھا رہے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اسی وقت پہنچے مسجد, جس وقت مسجد کے دروازے پر وہ داخل ہو رہے تھے حضور اس وقت کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ وہیں بیٹھ گئے. حضور نے دیکھا, کیا خوشی ہوئی ہوگی حضور کو, کیا دل میں آپ کے اپنے اس لاڈلے چہیتے ساتھی کی یہ ادا دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی. آپ نے اشارہ فرمایا آگے آؤ عبداللہ مسعود, آگے آئے. تو مجمع کو سنانے کے لیے غالباً آپ نے فرمایا تم وہیں کیوں بیٹھ گئے؟ ان کا اللہ کے رسول
آپ کا حکم جس لمحے کان میں پڑے اس کے بعد 1 سیکنڈ کی تاخیر پر مجھے ہلاکت کا ڈر لگتا ہے. آپ نے دعا یا کلمات کہے زادک اللہ طواعیتاً یا ابن مسعود، اللہ تمہارے جذبہ اطاعت کو اور بڑھائے. پچاس بار کوئی بات کہو تب بھی لوگ نہیں مانتے. یہ سرکشی، یہ نافرمانی، یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں ایسا تکبر اور غرور میں مبتلا نظر آتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اس سے چھٹکارا مانگنے کی آج دعا مانگ. اللہ تعالیٰ نے بڑی امیدیں دلائی ہیں اور اللہ نے بڑے بہانے بنا دیے، بڑے راستے کھول دیے. اللہ دل سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی بندے اور اپنے محبوب کے کسی امتی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ بھیجے. اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کس انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو، اگر تم احسان مندی والی زندگی گزارو اور ایمان والی زندگی گزارو تو مجھے تم کو سزا دے کے کیا ملے گا؟ ایک ہمارے یہاں ایک نابینا حافظ صاحب تھے، قاری صاحب، کافی عمر دراز تھے، تو بڑے بھولے بھالے، بہت محبت مجھ سے کرتے تھے. میں جب وہاں اعتکاف کرتا تھا تو ہر سال ایک پابندی سے اعتکاف میں آتے تھے. جب تک انتقال نہیں ہو گیا ہمیشہ میرے ساتھ، اور بڑا مجلس ان کی ہوتی تھی. شاعر بھی تھے وہ، بڑے اچھے اچھے کلام سناتے تھے. کبھی کبھی میں ان سے دعا کرواتا تھا، بیان کے بعد دعا ان سے کرواتا تھا. وہ ایک دیہاتی قسم کے انسان تھے، جو پوربی زبان ہوتی ہے مشرقی یو پی کی. تو میں ان سے کہتا تھا کہ اپنی اسی زبان میں دعا مانگیے گا. تو کیا دعا کرتے تھے، اللہ اکبر. اللہ تو ہم کو جلا کے کا پہیو، یعنی اللہ تم ہم کو جہنم میں جلا کے کیا ملے گا، تم کیا ملے گا؟ اللہ نہ جلانا. اللہ کا پہیو، اللہ ہم کو جلا کے کا پہیو. ایک روٹی بھی تو نہ سیکھ پائے گی ہماری کمزور ہڈیوں سے. مت جلائیو اللہ، مت جلائیو. آج اللہ پاک سے اس طرح کی بے تکلف گفتگو کیجیے، باتیں کیجیے اللہ سے. اللہ کو منانا ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو میں نے ذکر کیا ہے، وہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، وہ بہت بڑی باتیں ہیں. لیکن ہمارے بگڑے ہوئے تصور دین کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئیں. ان کو زندگی ملائی. وہی حیا، سخاوت، بہادری، امانت داری، سچائی، صفائی ستھرائی، سلیقہ، وعدے کی پابندی، بڑوں کا احترام، والدین کی خدمت. یہ چیزیں اگر آئیں انشاءاللہ آپ ان کی برکت سے دیکھیے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا. اگر آپ نے ان چیزوں سے شروعات کی تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ ان کی برکت سے آپ زندگی کی ترتیب کو درست بنائیں گے. جو میں نے پہلے دن کہا تھا، نظام الاوقات کو بنائیں گے، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا شروع کریں گے تو آپ کو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں جان آئے گی. آپ مسجد میں صف اول میں روز پہنچیں گے. آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ملنے لگے گی. ایک بار ماں کی دعا تو لے لو، ایک بار اپنی ماں کی دل سے دعا تو نکلے. ماں جیسی بھی ہو، ماں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے.
آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے، آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ کتنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، کتنے کریم ہیں اللہ۔ بس ایک واقعہ سناؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اللہ سے مانگیں گے۔ ایک شخص تھا بہت ہی دیندار اور صالح اور نیک اور بہت مالدار، دولت بھی اللہ نے اس کو بہت دی تھی، دین اور دنیا دونوں اس کو خوب ملا تھا۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹے کو، اکلوتے جوان بیٹے کو چھوڑ کر گیا اور اپنی بیوی کو۔ بیوی بھی اپنے شوہر کی طرح بہت نیک تھی۔ حضرت حسن بصری کا زمانہ تھا۔ یہ بیوہ خاتون حضرت حسن بصری کے مجلس میں شرکت کی پابندی کرتی تھی، لیکن بیٹا جو تھا بہت دولت چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا باپ مفت میں جب دولت کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اکثر انسان بگڑ جاتا ہے، جب بغیر محنت کے دولت ملتی ہے۔ چنانچہ عیش پرستی میں مبتلا ہو گیا، شراب، شباب اور کباب اور بہت بڑے بڑے گناہوں میں لت پت ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ انہی گناہوں کی وجہ سے مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ علاج کرنے والے طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب چند دن بچے ہیں، کوئی علاج کا امکان نہیں ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بستر پہ پڑ گیا۔ ماں بیچاری بہت روتی تھی، بہت بیٹے کو سمجھاتی تھی، بیٹا یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دو، بیٹا نیک بن جاؤ، بیٹے تم میرے ساتھ چلو، حضرت حسن بصری کی مجلس میں چلو، وہاں بیٹھو گے تو دل کی کیفیت بدلے گی۔ لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک وقت آیا جب بیٹے کو لگا کہ بس اب میں چند گھنٹے کا یا ایک آدھ دن کا مہمان ہوں، تب بیٹے کو کچھ ہوش آیا۔ بیٹے نے کہا اماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ آپ حضرت حسن بصری سے جا کر یہ درخواست کیجئے کہ وہ تشریف لے آئے اور مجھے توبہ کرا دے تو شاید اللہ میری مغفرت کر دے۔ ماں خوش ہو گئی۔ ماں نے کہا میں ابھی جاتی ہوں بیٹا۔ ماں نے جلدی سے اپنی اوڑھنی اوڑھی اور تیار ہو کر نکلی، حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر درخواست کی کہ حضرت میں جس بیٹے کے لیے بار بار دعا کراتی تھی اب وہ بالکل موت کے قریب پہنچ گیا ہے، پتہ نہیں میں واپس جا کر زندہ پاؤں گی کہ نہیں پاؤں گی۔ حضرت اللہ اللہ کر کے اس نے اب توبہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، مگر وہ غریب کہتا ہے مجھے تو توبہ آتی نہیں، اگر حضرت تشریف لے آئیں اور مجھے توبہ کرا دیں تو شاید اللہ میری مغفرت کر دے مجھ جیسے ذلیل گنہگار کی۔ حضرت حسن بصری نے سنتے ہی کہا کہ ابھی تو مجھے درس دینا ہے، میں تو اس وقت نہیں جا سکتا، سینکڑوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ معذرت کر لی۔ ماں بیچاری مایوس واپس آ گئی۔ بیٹا دروازے کی طرف تک رہا تھا، ماں گھر میں داخل ہوئی۔ بیٹے نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا، حضرت آ گئے؟ تو کہا کہ تیرا نصیب خراب ہے۔ انہوں نے معذرت کر دی، زندگی بھر میں تجھے لے جانے کی کوشش کرتی تھی، تو راضی نہیں ہوا، آج میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ آ جائیں تو آج انہوں نے معذرت کر لی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس یہ سننا تھا کہ بیٹے کے ایک چیخ نکلی اور بیٹے نے کہا اللہ میری مغفرت کے لیے آپ حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، میں بہت گنہگار ہوں، میں ذلیل اور عاصی ہوں، میں بہت ہی گنہگار ہوں، مگر اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔
اللہ میں نے تو ایک نماز نہیں پڑھی، ایک دفعہ سجدہ نہیں کیا، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہی کہتا ہوا اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ ماں نے چادر سے اس کو ڈھک دیا، پاس میں بیٹھی روتی رہی۔ کچھ دیر گزر گئی، ماں نے پھر اس کو باہر نکل کر محلے والوں سے کہا کہ تم جانتے ہو میرے گھر میں ایک ہی بیٹا تھا، اس کا ابھی انتقال ہو گیا، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، تم لوگ اس کو اٹھا کر لے جاؤ، اس کو غسل دو، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو، میں دفن کر دینا، میں پردے میں ہو جاتی ہوں، تم لوگ آؤ اٹھا کر لے جاؤ۔ محلے کے لوگوں نے کہا جی اماں آپ ہٹ جائیے، ہم آ کر اس کو لے جاتے ہیں، ساری خدمت ہم انجام دیں گے۔ وہ ہٹ گئیں، اس کو اٹھا کر لے گئے اور وہاں تیاری ہوتی رہی۔ جب تیار ہونے لگی تو ان لوگوں کو خیال ہوا تو انہوں نے آ کر ماں سے کہا کہ یہ تو بتا دیں کہ نماز جنازہ کس سے پڑھوائیں، کیونکہ یہ تو حق وارث لوگوں کا ہوتا ہے، آپ بتائیے ہم کس سے نماز جنازہ پڑھوائے۔ اس وقت ماں کو پھر ایک خیال آیا، ماں عجیب عورت ہو، ماں عجیب مخلوق ہوتی، اپنی اولاد کا کہ کتنی محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک دم ماں کے دل میں کچھ خیال آیا، ماں نے کہا اچھا رکو، میں ابھی بتاتی ہوں کس سے نماز جنازہ پڑھوانی ہے، ابھی جلدی مت کرنا۔ ماں دوڑ کے پھر گئی حضرت حسن بصری کے پاس اور جا کر حضرت سے عرض کیا، حضرت بہت گنہگار بیٹے کی ماں ہوں، اللہ واسطے آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں، آپ چل کے میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ بس اس وقت حضرت حسن بصری کو غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے، کہا جس نے ایک سجدہ نہیں کیا زندگی بھر اللہ کے سامنے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، میں اس کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں بیچاری پھر واپس آ گئی اور آ کے محلے والوں سے کہہ دیا کہ حضرت حسن آنے پر تیار نہیں ہوئے، اب اس لیے بھائی اب تم لوگ جس کے مناسب سمجھو نماز جنازہ پڑھوا کے دفن کر دو، میں کیا کروں، میرے بچے کا نصیب اچھا نہیں تھا۔ ماں بیٹھی روتی رہی، اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ماں دوڑ کے گئی دروازے پر، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو باہر سے جواب آیا، بہن میں حسن ہوں، حسن نماز جنازہ پڑھنے آیا ہوں تمہارے بیٹے کی۔ تو حیرت میں رہ گئی، وہ کہنے لگی آپ نے تو منع فرما دیا تھا، آپ آ گئے، مرحبا، آپ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، کتنا بڑا احسان ہے آپ کا، آپ تشریف لے آئے، بس ابھی میں دوڑ کے جاتی ہوں، لوگوں کو اطلاع کرتی ہوں۔ حضرت حسن نے فرمایا بہن سن تو لو کہ منع کرنے کے باوجود میں آیا کیوں ہوں، تم کو واپس کر دیا تھا میں نے، اس کے بعد میں ذرا دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے میں نے آنکھ لگائی تو مجھے ایک دم محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے، کان لگائے تو پتہ چلا اللہ رب العزت مجھ سے کہہ رہے ہیں حسن جلدی جاؤ میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اگر تم نے میرے دوست اور میرے ولی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو میں تم کو جو کچھ دیا ہے سب چھین لوں گا، بہن مجھ پر احسان ہوگا، مجھ سے نماز جنازہ پڑھوا لو ورنہ زندگی بھر کی کمائی چھن جائے گی۔ وہ دوڑی عورت گئی، لوگوں نے استقبال کیا، اپنا ماما اتار کر راستے میں بچھا دیا، حضرت آپ اس پر چل کے تشریف لائیے، آپ نماز جنازہ پڑھوائیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، جس نے زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، جو اتنا بڑا گنہگار تھا، آخری وقت کی توبہ پر اللہ نے اس کو ولایت کے تحفہ عطا فرما دیا۔ اللہ ہم نے تو شاید اتنے گناہ نہیں کیے اور ہم نے تو بہت سی نمازیں پڑھی ہیں اور ہم تو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اگر آپ اس گنہگار کو اپنی ولایت کا تحفہ دے سکتے ہیں تو اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ ہم کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ سے رمضان کی خیرات مانگتے ہیں، ہم آپ سے آج کی رات کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ بھی ہم کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جو نیک صالح ہوگا، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، اس میں وہ نوجوان بھی ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، ایک لڑائی اور ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ پردہ نشین عورتیں بھی تو دعائیں مانگ رہی ہیں، وہ بھی تو اس وقت مجلس میں شریک ہیں، کہاں آپ کے بندے اور بندیاں کن کن ملکوں اور شہروں میں بیٹھ کر
اللہ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اے رب کریم کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیجئے، اللہ آپ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیجئے اور ہم کو بھی اللہ اپنی ولایت کا تحفہ عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کیا مانگ رہے ہو بدبختوں، تمہاری اوقات ہے، تمہاری یہ ہمت ہے، لیکن اللہ یہ واقعہ تاریخ کا سچا واقعہ ہے، یہ ہمیں ہمت دے رہا ہے، اللہ یہ ہمیں ہمت دے رہا ہے۔ اگر ایک ایسے گنہگار نوجوان کو آپ اپنا ولی بنا سکتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی تو کچھ عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔